اللهم صل على محمد وآل محمد 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 حضرات، چونکہ یہ ایک مجلس ہے اس لیے 2-3 تعزیتی اشعار سماعت فرما لیں۔ مرحوبہ کا نام حمیدہ بانو تھا کہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں کی قید سے چھٹ کر حمیدہ بانو نے، جہاں کی قید سے چھٹ کر حمیدہ بانو نے بنایا خلد میں ایک گھر، حمیدہ بانو نے بنایا خلد میں ایک گھر، حمیدہ بانو نے تمام عمر بچھایا ہے گھر میں فرش عزا، تمام عمر بچھایا ہے گھر میں فرش عزا، کیا ہے ماتم سرور حمیدہ بانو نے، کیا ہے ماتم سرور حمیدہ بانو نے، تمام عمر بچھایا ہے گھر میں فرش عزا، کیا ہے ماتم سرور حمیدہ بانو نے، اور ہر امتحان کو آسان کر لیا واللہ، ہر امتحان کو آسان کر لیا واللہ، علی کے نام کو لے کر حمیدہ بانو نے، علی کے نام کو لے کر حمیدہ بانو نے ہر امتحان کو آسان کر لیا واللہ، علی کے نام کو لے کر حمیدہ بانو نے۔ اور آخری شعر کی ہمیشہ آل پیغمبر کی پیروی کر کے
ہمیشہ آلے پیمبر کی پیروی کر کے ہر ایک محاذ کیا سر حمیدہ بانوں نے، ہر ایک محاذ کیا سر حمیدہ بانوں نے، جہاں کی قید سے چھٹ کر حمیدہ بانوں نے بنایا خلد میں گھر حمیدہ بانوں نے۔ حضرات چونکہ مرحومہ کنیزِ شہزادی کونین تھیں، اس لیے بارگاہ شہزادی کونین میں چند اشعار حاضر کر رہا ہوں۔ بطور خاص نعرہ صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات۔ اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر، اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر، اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر، آیا ہوں میں سر کو درے زہرا پہ جھکا کر، آیا ہوں میں سر کو درے زہرا پہ جھکا کر۔ اور شعر دیکھیں کہ قرآن طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو، قرآن طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو، لفظوں سے کہو آئے وہ کوثر میں نہا کر، لفظوں سے کہو آئے وہ کوثر میں نہا کر۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ قرآن کی فضا کو زباں بخشنے والی، قرآن کی فضا کو زباں بخشنے والی، مجھ کو بھی ذرا قوت گفتار عطا کر، مجھ کو بھی ذرا قوت گفتار عطا کر۔ اور قرآن پر جب بھی ہوئے ضعف کے آثار، قرآن پر جب بھی ہوئے ضعف کے آثار، دی تو نے توانائی ردا اپنی اڑا کر، دی تو نے توانائی ردا اپنی اڑا کر، دی تو نے توانائی ردا اپنی اڑا کر، اور پروان چڑھیتے رہی آنگن میں امامت، پروان چڑھی
رحمت قرآن بھی قرآن ہوا گھر تیرے آ کر قرآن بھی قرآن ہوا گھر تیرے آ کر. اور بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر اور ایک پل بھی گوارا نہیں بچوں کی جدائی ایک پل بھی گوارا نہیں بچوں کی جدائی چکی بھی چلاتی ہے تو زانوں پہ سلا کر چکی بھی چلاتی ہے تو زانوں پہ سلا کر. اور آخری شعر بطور خاص کہ جاتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت جاتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر اور ہم روز کیا کرتے ہیں مولا کی زیارت ہم روز کیا کرتے ہیں مولا کی زیارت عشق غم شبیر ہتھیلی پہ سجا کر عشق غم شبیر ہتھیلی پہ سجا کر اور نسلوں کی طہارت کا پتا دیتے ہیں فیاض نسلوں کی طہارت کا پتا دیتے ہیں فیاض ہم فاطمہ زہرا تیری محفل کو سجا کر ہم فاطمہ زہرا تیری محفل کو سجا کر اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو
اٹھا کر آیا ہوں میں سر کو درِ زہرا پہ جھکا کر. ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حمیدہ بانو بنت اقبال حسین خان صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الابتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونمان فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشییدا للدین والطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ. صلوات دیجئے محمد علیہ. بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے جن کا تعلق تو ہندوستان سے، یعنی بھٹوا مئو اور لکھنؤ سے جن کا تعلق تھا، لیکن ان کا قیام اور ان کی سکونت عرصہ دراز سے بریڈفرڈ انگلینڈ میں، اور وہیں مرحومہ کا انتقال ہوا، اور آج یہ ان کے سیّم کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے. اس موقع پر میں ان کے بیٹے اور ان کے بھانجے اور بھانجی اور ان کے بھائی اور سبھی رشتہ داروں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ہم، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں طالب دعا ہیں کہ پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، اور ان کے پسماندگان کو ان کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو صبر جمیل عطا فرما. عزیزان محترم، یہ جیسا کہ عرض کیا، ایک مومنہ، میں بھی جن سے واقف ہوں، نہایت ہی دیندار اور شوق عزا رکھنے والی اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا بے پناہ خیال رکھنے والی ایک خاتون کے ایصال ثواب کی یہ مجلس، اور چونکہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ایک روایت کے اعتبار سے خاتون جنت صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا
کی شہادت کی تاریخ گزری 13 جمادی الاول، اور اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک تقریباً 20 دن کا یہ عرصہ مخصوص ہو گیا ہے صدیقہ طاہرہ کے تذکرے سے، ان کے ذکر سے۔ اس لیے میں بھی ایصال ثواب کے لیے آج میں نے خطیب منبر سلونی کے الفاظ کو ذریعہ نہ بنا کر اس ذات گرامی کے الفاظ کو میں نے ذریعہ بنایا ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یقیناً ہم سب مولا کائنات کے فضائل سنتے رہتے ہیں اور مسلسل تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس کی نسبت سے جناب زہرا کا ذکر کم ہوتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے ایک جملے میں شہزادی زہرا کا قصیدہ پڑھ دیا۔ یعنی جتنی بھی فضیلتیں آپ مولا کائنات کی سنیں، جو بھی فضیلتیں آپ سنیں، جب پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل علی کے سنو، عظمت زہرا کی سمجھو۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اس لیے میں نے آج اسی ذات گرامی کے کلام کو ذریعہ بنایا ہے کہ جو مطالبہ فدق کے موقع پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے، اور یہ میں گزارش کر سکتا ہوں ان کے سبھی عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، کہ اگر ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت یا مجالس کا اہتمام، تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر صدیقہ طاہرہ کا یہ خطبہ بھی پڑھیں گے تو یقیناً یہ ذکر بھی مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوگا۔ وہ خطبہ کہ جس میں میں کہہ سکتا ہوں، جو تحقیق ہے علماء کی، ہمارے بزرگوں کی، کہ آدم سے لے کر خاتم تک ساری تبلیغ کا خلاصہ ہے جناب زہرا کے خطبے میں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن جب آدمی پڑھے گا اس خطبے کو تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس میں کیسے مفاہیم ہیں، کیسے مطالب ہیں۔ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے دین کا جو صدیقہ طاہرہ نے اپنے اس خطبے میں جمع نہ کر دیا۔ میں نے وہاں سے ایک ٹکڑے کو اپنی گفتگو کا ذریعہ بنایا، جس پر میں اکثر گفتگو کرتا بھی رہتا ہوں، کہ جہاں شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں کہ فجعل اللہ ایمان تطہیرا لکم من الشرک، کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، اور زکوٰۃ اس لیے واجب قرار دی گئی تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، والصیام تثبیتا للاخلاص، اور روزے اس لیے لازم کیے گئے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے، والحج تشعیدا للدین، اور حج اس لیے لازم کیا گیا تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے۔ اور بھی جملے ہیں، آپ پڑھیں گے اس خطبے کو تو اندازہ ہوگا، لیکن میں نے یہ چند جملے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاتَّعَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور ہماری اطاعت اس لیے ہے تاکہ ملت منظم ہو جائے، وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت اس لیے ہے
تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ ہاں عزیزان محترم، ہمارے یہاں ایصال ثواب کے موقع پر تذکرہ معصومین کو گفتگو کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ ایصال ثواب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے کیا جاتا ہے۔ ایک طرف اگر ہم ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دوسری طرف تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے آخری وقت کہا تھا کہ ہم تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرے ہماری اطرت جو ہمارے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم زندگی میں تو قرآن و اہل بیت سے وابستگی کا دعویٰ کرتے ہی ہیں، لیکن ایصال ثواب کے موقع پر بھی ہم خالی ذکر قرآن پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ تلاوت قرآن سے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں اور ذکر معصومین بھی کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہی دو تذکرے ہیں، انہی دو دروں سے وابستگی ہے جو دنیا کی کامیابی اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور پھر اہل بیت کا ذکر ہو اور اس میں مرکز صدیقہ طاہرہ کی ذات، اس لیے کہ عام طور سے تو عورت کا تعارف مرد ہی کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی باپ تعارف کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی شوہر تعارف کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی بیٹے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خواتین کا تعارف اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی زوجہ اور وائف ہے، یہ کس کی ماں ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے جب تعارف کرایا نزول آیہ تطہیر کے موقع پر تو پیغمبر کے ذریعے نہیں، مولا علی کے ذریعے نہیں، حسنین علیہ السلام کے ذریعے نہیں، بلکہ مرکز تعارف جناب زہرا کو بنایا۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے اور ان کے باپ، فاطمہ ہے اور ان کا شوہر، فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ فاطمہ عورت ضرور ہے، لیکن وہ اپنے تعارف اور اپنی پہچان میں کسی کی محتاج نہیں ہے۔ یقیناً اس کا باپ سردار انبیاء، اس کا شوہر سردار اولیاء، اس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، ان کے ذریعے بھی اس خاتون کا تعارف ہو سکتا تھا، لیکن اس معاشرے میں جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اگر ان مردوں کے ذریعے تعارف ہوتا تو زہرا کی عظمت کو لوگ سببی اور طفیلی سمجھ لیتے۔ مرکز تعارف بنا کر بتا دیا کہ سردار انبیاء، سردار اولیاء اور جوانان جنت کے سردار کی موجودگی میں بھی ہم زہرا کو مرکز تعارف اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ زہرا کی ذاتی عظمت بھی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اور اسی لیے میں نے جن الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے اس کے اوپر لوگوں نے بہت گفتگو کی ہے، اور یقیناً کسی نہ کسی ذریعے سے ممکن ہے اس دوران آپ خطبے کے اس حصے کو سماعت بھی فرمائیں، لیکن میں نے جس ذاتی حیثیت پر بات کی ہے اس کا پتہ یہ الفاظ بھی دے رہے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں ہر آدمی کو تبلیغ نماز، تبلیغ روزہ، تبلیغ حج و زکوٰۃ کا حق ہے۔ سب پر امر بالمعروف نہی عن المنکر شرطوں کے ساتھ واجب ہے، یعنی نیکی کی طرف رغبت دلانا اور برائی سے روکنا۔ لیکن مبلغ عبادتوں کی تبلیغ تو کر سکتا ہے، لیکن کون سی عبادت کیوں واجب ہوئی
یہ مبلغ کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ واجب کے سبب بیان کرنے کا حق یا تو جو حکم دے رہا ہے وہ جانے یا جو اس کی مشیت سے واقف ہو وہ جانے۔ توجہ فرمائیے گا، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی عبادت کا سبب نہ بیان کرو، اس لیے کہ وہ قادر مطلق، وہ پروردگار اس کے احکامات کے اسباب و علل کو سوائے اس کے کون جانے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز کی منزل پر جب کبھی کبھی لوگ جوش میں آ کر کے تبلیغ نماز کرنے لگتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا بہترین ورزش ہے، پیشانی سے لے کر پیروں کے انگوٹھے تک نماز میں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہوں گا آپ نے یہ نماز کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ اگر یہی سبب ہوتا تو نماز اسی وقت تک واجب ہونی چاہیے جب تک آپ کے ہاتھ پیر کام کر رہے ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ادھر معذور ہوئے ادھر وجوب نماز کا حکم ساقط ہو جائے، لیکن سب جانتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے جو کسی بھی عالم میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، بلکہ اگر یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اشاروں سے پڑھو۔ تو اب سبب بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ہر کیفیت پر حاوی ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اسی لیے جناب زہرا نے خالی ایمان کی بات نہیں کی، خالی نماز کی بات نہیں کی، خالی روزے کی بات نہیں کی، بلکہ ہر واجب کا سبب بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زہرا اس منزل پر ہے کہ جو مشیت پروردگار سے واقف ہے، مشیت پروردگار سے واقف ہے۔ اسی لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ کہا نماز اس لیے واجب قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر پیدا نہ ہو۔ اب یہ سبب جو شہزادی نے بیان کیا ہے کہ غرور و تکبر نہ رہے، ادھر نیت کہہ کر آدمی نے اللہ اکبر کہا، اگر واقع عبادت کر رہا ہے تو اس کے سرے پرغرور سے غرور نکل جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ادھر اس کی کبریائی کا اعلان کیا، یعنی نیت کے ساتھ غرور نکل جائے گا، چاہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، چاہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، چاہے وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ تو یہ ہے شہزادی کہ جو سبب بیان کر دیا وہ عبادت کی ساری کیفیتوں پر حاوی ہو گیا۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ ایمان کی منزل پر بتایا کہ ایمان اس لیے ہے تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، شرک خالی لا الہ الا اللہ کے مقابلے پر کسی دوسرے خدا کو مان لینا نہیں ہے۔ شارحی نے خطبہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے ایمان پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی کہ اب وہ دور گزر گیا، اب جو خدا کے علاوہ کسی کو مانتے بھی ہیں وہ بھی نہ ماننے کے برابر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ جا کر کے ان کے دلوں کو ٹٹولیے تو وہ خود بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاں ایسے خدا کو تو ماننے کو دل نہیں چاہتا ہے کہ جسے ہم نے خود بنایا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، تو آج اس طرح کے بت پرست تو آپ کو نہ ملیں گے، اس طرح کا شرک تو نہ ملے گا، لیکن شارحین نہج البلاغہ نے باقاعدہ طور پر گفتگو کی کہ ذات کے مقابلے پر ذات کو ماننا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی اور حکم کو ماننا بھی شرک ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو اب شرک کا دائرہ کتنا بڑھ گیا، یعنی خالی ذات خدا کو نہیں ماننا ہے بلکہ خدا جس کو منوائے اسے بھی ماننا ہے۔ تو اب شرک خالی یہ نہیں کہ اس کی ذات کا انکار کیا جائے، بلکہ خدا جسے منوا رہا ہے اگر اسے نہیں مان رہے ہو، اسے نہ مان کر کسی اور کو مان رہے ہو تو یہ بھی شرک ہی کے دائرے میں آ جائے گا۔ صلوات بھیجیے ذرا محمد والے محمد۔ تو بہرحال ایمان
کی منزل، اور اسی لیے خالی ایمان کی منزل پر پروردگار عالم نے اپنے حکم کی اطاعت کو ایمان قرار نہیں دیا، بلکہ جب احکام کی بات آتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو اگر اللہ کے مقابلے پر دوسرے اللہ کو بنایا جائے یہ بھی شرک ہے، رسول کے مقابلے پر کسی دوسرے رسول کو بنایا جائے وہ بھی شرک ہے، اور اولی الامر کے مقابلے میں توجہ فرمائیے گا۔ اور اگر حکم کی منزل پر کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو بہرحال یہ ساری چیزیں، اور شہزادی صلوات اللہ علیہ نے نماز کا جو سبب بیان کیا، یقیناً یہ ایسا سبب ہے جو ہر طرح کی نماز کی کیفیت پر جاری ساری اور طاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی نے فوراً جو ذکر کیا وہ زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ اس لیے واجب ہے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہر جگہ لفظ زکوٰۃ زکوٰۃ واجب کے معنی میں نہیں آیا ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان شیعوں میں خمس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، زکوٰۃ پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا، حالانکہ ہر جگہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یاد رکھیے گا زکوٰۃ ہمارے یہاں شرطوں کے ساتھ ہے، نصاب پورا ہونا چاہیے تب، اور یہ زکوٰۃ ہی کے ساتھ نہیں ہے، روزے میں بھی شرط ہے۔ صحت مند ہیں تو آپ روزہ رکھیے، مریض ہیں تو اپنی مرضی سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، استطاعت ہے تو حج پہ جائیے، ورنہ آپ مستحبی حج تو کر سکتے ہیں بغیر استطاعت کے۔ توجہ فرما رہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکم پروردگار میں مداخلت نہ کریں۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ واجب جو ہے وہ نصاب کے ساتھ ہے، لیکن ہر جگہ قرآن مجید میں زکوٰۃ واجب کے معنی میں نہیں آیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ کون ایسا ہے علی والا کہ جو مولا علی کی فضیلت کو سن کر خوش نہیں ہوتا کہ مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، اور جو آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، اور مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، اور انگوٹھی کسی نصاب میں نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہر جگہ زکوٰۃ واجب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ چیریٹی اور کار خیر کے معنی میں ہے، جس کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ اگر گھر میں لٹا دے تب بھی پر کار خیر کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ تو مطالب تو بہت ہیں، لیکن میں اس منزل پر آپ کو لانا چاہوں گا۔ اب اس کے بعد شہزادی صلوات اللہ علیہ نے روزے کی بات کی، حج کی بات کی، لیکن آخر میں کہا کہ ہماری اطاعت سے ملت کا نظام ہے، ہماری اطاعت سے ملت کا نظام ہے۔ پھر کبھی اطاعت پر گفتگو ہوگی، لیکن جو آخری جملہ میں نے اس خطبے سے لیا ہے وہ امامتنا امانا من الفرقہ، اور ہماری امامت اس لیے ہے تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ دیکھیے کون ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اتحاد بین المسلمین کے نعرے بلند نہ کیے جاتے ہو، جہاں اتحاد اسلامی کے نعرے بلند نہ کیے جاتے ہو۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جزوی اختلافات ہیں، باقی سب ایک ہیں، اور دوسری طرف اتحاد پر زور بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اتحاد پر زور دینا بتا رہا ہے کہ اختلاف تو ہے،
बड़ी तवज्जो इज़ान मोहतरम, वरना इत्तेहाद के सारे नारे बेकार हो जाएंगे। अब उसके बाद बात समझने की ये है कि अगर हम सब इत्तेहाद इस्लामी के दाई हैं, इत्तेहाद इस्लामी चाहते हैं और इख्तिलाफात का हमें इल्म है, तो कोई ना कोई नुक्ते इत्तेहाद भी तो होना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, यानी इख्तिलाफात की तो हम निशानदेही करें, लेकिन अगर हम कोई नुक्ते इत्तेहाद न बताएं तो ये सारे दावे सियासी दावे हो जाएंगे कि नहीं। इसी मंजिल पर सिद्दीक़ा ताहिरा की अजमत को सलाम करने को दिल चाहता है कि वो पहली मंजिल जब गदीर से लोग भटके और दूसरे रास्तों को उन्होंने अपनाया, तो पहली ही मंजिल पर शहजादी ने अपने खुतबे में इमामत को मरकज़े इत्तेहाद बताकर बता दिया कि इख्तिलाफात की बातें तो सब करेंगे, लेकिन कोई उसका हल नहीं बताएगा। यह है रहमतुल लिल आलमीन की बेटी मौला अली की ज़ौजा और हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मादर का एहसान कि उसने पहले ही इख्तिलाफ के मौके पर नुक्ते इत्तेहाद बता दिया था कि अगर दरे इमामत पर आ जाओगे तो तुम्हें सारे इख्तिलाफात से नजात मिल जाएगी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और ये इमामत, जिक्र इमामत बड़ा अहम है। ये साले सवाब की ये मजलिस है। ईमान से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया, लेकिन सारे इस्लामी फिरकों में इमामत से मुताल्लिक ये हदीस मुत्तफक बैनल फरीकैन है, यानी जो भी नजरिया इमामत के मुकाबले पर आए वो एक फरीक, और जो माने इमामत को वो एक फरीक। तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज़ फरीकैन, हालांकि फिरके बहुत हैं, लेकिन एक नजरिया इमामत वाला, बाकी और नजरिए वाले, सबके यहां यह हदीस है कि मम माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, कि जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। तो जो कहिएगा, देखिए एक लफ्ज है लफ्ज जहालत, एक है लफ्ज जाहिलियत। जहालत इल्म के मुकाबले में है, जाहिलियत कुफ्र और शिर्क के मुकाबले में। तवज्जो कीजिएगा, इसीलिए पैगंबर के पहले वाला जमाना जाहिलियत का जमाना कहलाता है, यानी जब रसूलों को लोग मानने वाले नहीं थे, तो शहजादी ने इमामत का तारुफ करा के बता दिया कि हम तुम्हें फिरका बंदी से भी नजात दिला रहे हैं और जाहिलियत से भी नजात दिला रहे हैं। जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। खुदा का शुक्र है कि हमारे यहां समझदार होने से पहले ही अपने घर के बच्चों को 12 इमामों और 4 मासूमीन के नाम, अल्लाह अकबर, मैं किस मंजिल पर गुफ्तगू कर रहा हूं। इमामत इतनी अहम है कि जिंदगी में भी हम उन 12 इमामों के नाम बताते हैं और कब्र में उतारने के बाद भी। अभी परसों की तो बात है, लोगों ने देखा होगा मंजर, एक दफा नहीं 2-2 दफा तलकीन पढ़ी जाती है, यानी कब्र बंद होने से पहले भी, कब्र बंद होने के बाद भी। जहां पर हम ये कहते हैं हल अंता अला अहदिल लजी फारक्तना अलैह, ऐ जाने वाले क्या तू अपने उस अहद पर बाकी है जिस अहद पर हमसे जुदा हुआ था। अगर उस अहद पर बाकी है तो तुझे डरने और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल करने वाले मलाइका आए तो तू अपने रब के बारे में जवाब दे देना कि तेरा रब अल्लाह है, किताब के बारे में जवाब दे देना कि कुरान है, और दीन के बारे में जवाब दे देना कि इस्लाम है, पैगंबर के बारे में जवाब दे देना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर आपने देखा होगा 12 इमामों के नाम लिए जाते हैं, इसलिए कि इन नामों के बगैर मौत जाहिलियत की हो जाती है, और अगर ये नाम जिंदगी में भी याद दिलाए जाएं और मरने के
بعد بھی یاد دلائے جائیں تو یہ نام نہیں ہے، یہ ایمان و اسلام کی ضمانت ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ بس ایک بات عرض کروں گا اور پھر آپ کو مصائب کے باب میں لے جانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ یہ دورانیہ، یہ زمانہ صدیقہ طاہرہ کے تذکرے سے پوری دنیا میں مزین ہوتے ہیں لوگ، اور اپنے گھروں میں زینت کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم تو ایصال ثواب کے موقع پر بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر زندگی میں جانے والا پسند کرتا تھا۔ تو اب دیکھیے، شہزادی اصل میں دفاع ولایت و امامت کرنے والی ذات گرامی کا نام ہے۔ عجیب ذات یہ ہے، بیٹی ہے تو رحمت للعالمین کی مشن کی شریک ہے، زوجہ ہے تو ولایت کی مشن کی شریک ہے، ماں ہے تو امامت کے مشن کی شریک ہے۔ میں نے کہا امامت فرقہ بندی سے نجات ہے، امامت جاہلیت سے نجات ہے۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم علامہ امینی، جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی اور لاجواب و بے مثال کتاب ہے، یہ حج پر گئے ہیں اور ان سے لوگوں نے اپنے یہاں دعوت پر مدعو کیا ہے، اور یہ گریز کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن اصرار ہو رہا ہے لوگوں کا سعودی عرب میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر میں جاؤں گا کہ میں وہاں جاؤں تو کوئی مذہبی بحث نہ ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مذہبی بحث اگر جاننے اور سمجھنے کے لیے کی جائے تو بڑی فائدہ مند ہے، لیکن صرف کٹ حجتی کے لیے کی جائے تو بلا وجہ کے لیے دوریاں بڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور امام حسین نے عجب جملہ کربلا میں کہا تھا، ان لم یکن لکم دین کونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے تو تم دنیا میں تو مرد آزاد بن کر رہو۔ اس لیے کہ اگر آدمی مذہبی تعصب کے ساتھ زندگی گزارے گا تو پھر مذہب کی بحث اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، اسی لیے جہاں تک ہو سکے بغیر طرف کے مطالبے کے مذہبی بحث سے جتنا گریز کیا جائے اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ ان بحثوں سے انسانیت داغدار ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ہدایت چاہے، ہاں اگر کوئی نجات کے راستے کا متلاشی ہو تو اسے علی والوں کو ضرور رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال پہلے تو انہوں نے گریز کیا دعوت ہی میں جانے سے، لیکن جب اصرار بڑھا تو کہا ایک شرط پر کہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہوگی۔ خیر یہ پہنچے اتنے بڑے عالم تو علماء ہی وہاں پر تھے، اور علماء کے بیچ میں مذہبی بحث نہ آئے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہوتے ہوتے بات اس پر طے پائی کہ کچھ نہیں تو کم سے کم تبرکن اور تیمنن رسول کی کوئی حدیث ہی نقل کر دی جائے۔ توجہ فرمائیے گا، وہی بات وہیں تک جانا تھی، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے کہا، سب نے حدیثوں کو نقل کیا، کہا میں اس وقت حدیث نقل کروں گا جب پہلے میں اقرار لے لوں گا کہ یہ حدیث سارے فرقوں میں، توجہ فرمائیے گا، متفق ہے کہ نہیں، یعنی سارے اسلامی فرقے اس حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ تصدیق کیجئے گا تب میں حدیث کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا بتائیے کون سی حدیث ہے، تو یہی حدیث پڑھی، اسی امامت کی بات کی جس کا ذکر مطالبہ فدق کے موقع پر شہزادی نے کیا تھا کہ ہماری امامت فرقہ بندی سے نجات ہے۔ کہا کہ کیا آپ سب اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ سب نے کہا کہ ہاں ہاں اس حدیث کو تو ہم مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنا صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا۔ میں نے کہا اس کی عظمت سببی نہیں ہے، طفیلی نہیں ہے، بلکہ ذاتی ہے، اور یہ نبوت و امامت کا دفاع کرنے والی ہے۔ کس منزل پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ بہترین ایصال ثواب ہوگا مرحومہ کے لیے، اس لیے کہ ساری زندگی انہوں نے تذکرہ امامت میں گزار دیا، ساری زندگی
کی عزا کا اہتمام و انتظام کرنے میں میں نے دیکھے ہیں وہ منظر، اور یقیناً ایام عزا میں اور جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر ہونے والی مجلس کے اہتمام و انتظام میں ان کی شرکت اور بڑھ کر حصہ لینا، وہ سارے مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ جب سب نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہم مانتے ہیں کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا، ایک مرتبہ علامہ امینی نے ان سارے علماء سے پوچھا کہ پھر یہ بتائیے کہ پیغمبر کے بعد زہرا کا امام کون تھا؟ پیغمبر کے بعد زہرا کا امام کون تھا؟ بڑی توجہ، میں نے خطبہ فدق سے الفاظ لیے ہیں۔ مطالبہ فدق اس لیے تھا تاکہ حاکم کو بتائیں کہ تو سب کچھ ہے، امام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اسے تو امام کہہ ہی نہیں سکتے جس کی دربار میں جا کر کے مطالبہ کیا ہے، اس سے تو ناراض دنیا سے گئی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا دفاع ولایت جناب زہرا نے کیسے کیا، اس لیے کہ کسی بھی کلمہ گو میں اتنی تو ہمت نہیں ہے جو زہرا کو دائرہ اسلام سے نکالے، اور ہمارے خلاف بھی سارے پروپیگنڈوں کے بعد آج تک کوئی زبان اسی لیے نہیں کھول پاتا کہ ہمیں کچھ کہے گا اس سے پہلے جناب زہرا سامنے آ جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا، اگر کچھ لوگوں کے انکار کی وجہ سے ہمیں دائرہ اسلام سے نکالنے کی کوئی کوشش کرے گا تو پشت پناہ ہو جائیں گی جناب زہرا۔ انہوں نے پہلی منزل پر انکار کر کے بتا دیا کہ ہم تم سب حق پرستوں کے پشت پناہ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ زہرا کا امام وہی ہے کل ایمان۔ توجہ فرمائیے گا، اس کل ایمان کے لیے تخت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عزیزان محترم، جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو، جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی؟ نصیری کا خدا بننے سے جو انکار کر بیٹھے، ذرا سوچو اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گی؟ تو یہ وہ منزل ہے عزیزان محترم کہ جہاں پر شہزادی نے امامت کو نقطہ اتحاد بتایا اور اس کا دفاع اس طرح سے جا کر کیا۔ اور یقیناً ہم انکار حسین کو سلام تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس انکار کی بنیاد مدینے میں صدیقہ طاہرہ نے رکھ دی تھی۔ گویا کہ پہلی منزل پر انکار ظالم اور جابر حاکم کا جناب زہرا نے کیا، اس کو کمال تک امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کی شکل میں پہنچا دیا۔ اور اس ساتھ کے لیے ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں، یقیناً ہم ہر موقع پر تذکرہ حسین ابن علی کرتے ہیں، اور غم کے موقع پر تو 8ویں امام کی فرمائش بھی ہے، حکم بھی ہے کہ اگر تمہیں کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو تم میرے جد مظلوم حسین کو رو لیا کرو۔ تو یاد رکھیے گا، یقیناً ہم سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ عزا کی بنا رکھی جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مفکرہ عزائے حسین جناب زہرا ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ فرش جناب زینب نے بچھایا، لیکن فکر عزائے حسین جناب زہرا نے کی، اس لیے کہ جب پیغمبر نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے تو پوچھا ہے شہزادی نے، بابا یہ واقعہ کب ہوگا جب میرا لال شہید ہوگا؟ کافی زمان خالی انی وان کے وان علی وان حسن، یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ میں ہوں گا نہ تم، نہ علی ہوں گے نہ حسن، کہا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ اللہ اکبر، کہا خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا۔ ہاں عزیزو، یقیناً میں نے ذکر کیا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ دونوں بہنیں، ان کا قیام انگلینڈ میں، اور یہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی مرحومہ، یہ دونوں بہنیں بڑے اہتمام کے ساتھ
جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کے تابوت کا اہتمام و انتظام. مسلسل میں اس مجلس کو خطاب کرتا ہوں، اور اس مرتبہ بھی میں نے آن لائن سے ہی لیکن جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس میں نے پڑھی. اور یہ مجلس بھی کووڈ-19 کی وجہ سے مرحومہ کے سیّم کی مجلس آن لائن منعقد ہو رہی ہے. یقیناً ان کے بیٹے منور حسین صاحب اور دیگر ان کے اعزاء سبھی ان کے چلے جانے پر غمزدہ ہوں گے، لیکن میں کہوں گا کہ میں مصائب میں اسی شہزادی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے تابوت کے لیے تڑپ جانا، گریہ کرنا، اللہ اکبر. ہاں عزیزو، میں نے عرض کیا کہ یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے دن ہیں، 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک. تو آئیے ذرا سا، میں نے جناب سکینہ کا ذکر کیا نا، بڑی مماثلت ہے، بڑی مشابہت ہے جناب سکینہ اور جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں. زہرا کو بھی اپنے بابا سے بہت محبت ہے، سکینہ کو بھی اپنے بابا سے بہت محبت ہے. ہاں عزادارو، لیکن کچھ فرق بھی ہے. زہرا کے رونے پر اعتراض تھا کہ زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے میرے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دن پر پڑتی تو دن مثل تاریک رات کے ہو جاتے، اور اگر پہاڑوں پر پڑتی وہ مصیبتیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہاں لیکن بی بی، آپ کو دن یا رات میں ایک وقت رونے تو دیا گیا نا، لیکن ہائے حسین کی بیٹی جب رونا چاہتی تھی تو اس کے تماچے لگتے تھے. اللہ اکبر. ہاں عزادارو، ہاں، اور مشابہت کے جو پہلو ہیں وہ پتہ ہے آپ کو کہ زہرا بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے جا کر ملی، جناب سکینہ بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے جا کر ملی. یعنی اپنے بابا کی شہادت کے بعد، بلکہ یہاں تک ہے کہ جب پیغمبر نے یہ بتایا کہ بیٹی اب میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. دور سے دیکھنے والے نے دیکھا کہ ابھی تو زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن ایک مرتبہ لبوں پہ مسکراہٹ آئی تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بنت رسول، میں یہ راز سمجھ نہیں سکی، ایک مرتبہ تو آپ گریہ کر رہی تھیں، پھر آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. تو شہزادی نے کہا کہ میرے بابا نے جب اپنی جدائی کی خبر دی تب تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن جب میں رونے لگی تو میرے بابا نے کہا نہ گھبراؤ زہرا، تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی. یعنی 4 تن میں سب سے پہلے زہرا ہی سے کہا تم ہم سے ملو گی. جیسے ہی میرے بابا نے کہا تم جلدی مجھ سے ملو گی، میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. ہاں عزادارو، تو زہرا بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی، سکینہ بھی سب سے پہلے اپنے بابا سے ملی. عجب نہیں، وقت رخصت امام حسین نے بھی عصر عاشور کے قریب اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگا کر کہا ہو کہ سکینہ نہ گھبراؤ، تم سب سے پہلے ہم سے ملو گی. ہاں عزادارو، اور جناب زہرا نے بھی شہادت سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، جناب سکینہ نے بھی شہادت سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے. ہاں عزادارو، اور دادی بھی زخمی ہے، پوتی بھی زخمی ہے، زہرا بھی زخمی ہے، سکینہ بھی زخمی ہے، لیکن عزادارو ذرا سا فرق ہے. اللہ اکبر کہ دادی کا تو پہلو شکستہ ہے، اللہ اکبر، لیکن پوتی کا پورا بدن. اللہ اکبر. آپ نے سنا ہے نا جناب سکینہ کو جب غسل دینے کی منزل آئی ہے تو لباس بدن سے اتنا چسپاں تھا
اللہ اکبر کہ وہ لباس جدا نہیں ہو سکا۔ لیکن میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ جب مولا علی کسی نہ کسی مجلس میں کسی نہ کسی ذرائع ابلاغ پر آپ یہ روایت ضرور سنیں گے کہ علی جیسا صابر جب اپنی زوجہ جناب زہرا کو غسل دے رہا تھا تو چیخ بلند ہوئی ہے، اور جب گھر سے باہر گئے ہیں تو چاہنے والوں نے اپنے حصار میں لے کر کہا کہ یا علی ہم نے آپ کو بڑے بڑے مارکوں میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن آج یہ کون سی کیفیت طاری ہوئی؟ تڑپ کر کہا کہ رسول کی بیٹی اپنے اس درد اور غم کو ہم سے چھپائے رہی۔ میں کہوں گا یا علی اگر آپ کی یہ کیفیت ہے تو قید خانہ شام میں جب سکینہ کو غسل دینے کی منزل آئی ہوگی، ارے میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ کیسے غسل دیا گیا، لیکن ایک مشابہت اور بھی ہے۔ زہرا کا جنازہ مولا علی لے کر چلے ہیں تو قریب جب پہنچے ہیں آواز دی یا رسول اللہ اپنی امانت کو لے لیجئے، لیکن عجب نہیں معذرت بھی کی ہو کہ یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے کہ جب یہ امانت دی تھی تو ایسی زخمی نہ تھی، لیکن اب جب آپ کے سپرد کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اور جملے یہ بھی کہے باقی تفصیل آپ کو آپ کی بیٹی زہرا بتائے گی۔ ہاں یہ تو منزل ہوئی زہرا کی قبر میں جانے کی، عجب نہیں قید خانہ شام میں جب سید سجاد سکینہ کا لاشا لے کر چلے ہوں تو وہاں بھی قبر کے نزدیک پہنچ کر کہا ہوگا بابا اپنی امانت لے لیجئے، لیکن جب آپ یہ امانت پھوپھی کو دے کر گئے تھے تو رخساروں پر تماچے نہیں تھے، کان زخمی نہیں تھے، لیکن اب جو یہ امانت آ رہی ہے پورا بدن زخمی ہے۔ ہاں عزادارو میں جب وہاں مجلس پہنچا تھا تو یہ جملے اس سال بھی میں نے کہے کہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، کہا لاؤ میری بیٹی کو ہمیں دے دو۔ ذاکرین کہتے ہیں یہ حسین تھے جو اپنے سینے پہ سونے والی سکینہ کو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے یہ عباس کے بازو کہ لاؤ میری سکینہ کو ہمیں دے دو۔ کربلا میں تو سیراب نہ کر سکا اسے کوثر کا جام، واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، پسماندگان کو صبر جمیل اور مرحومہ کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حمیدہ بانو کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ زینب کا یہ نوحہ ہے عباس چلے آؤ، زینب کا یہ نوحہ ہے عباس چلے آؤ، ماں جایا اکیلا ہے عباس چلے آؤ، زینب کا یہ نوحہ ہے
عباس چلے آؤ، ہے شبیر کی گردن ہے اور شمر کا خنجر ہے، بھائی میرا پیاسا ہے، عباس چلے آؤ، زینب نوحہ ہے، عباس بھائی کو مصیبت سے اب کیسے بچاؤں میں، بے دینوں کا نرغہ ہے، عباس چلے آؤ، زینب کا یہ نوحہ، عباس چلے آؤ، ہائے یہ کیسی مصیبت ہے، یہ کیسی قیامت ہے، کنبہ میرا لٹتا ہے، عباس چلے آؤ، زینب کا ہاں ہے، عباس ہائے اکبر کی جواں میت بھائی سے اٹھے کیسے، آنکھوں میں اندھیرا ہے، عباس چلے آؤ، زینب نوحہ ہے، عباس ہائے رخسار سکینہ کے زخمی ہے تماچوں سے، خون کانوں سے بہتا ہے، عباس چلے آؤ، زینب کا ہاں ہے، عباس چلے آؤ، ہے ہر سمت سے بھائی پر اب تیر برستے ہیں، غربت کا زمانہ ہے، عباس چلے آؤ، زینب ہے، عباس چلے آؤ، ہائے بیمار بھتیجا بھی ہے طوق و سلاسل میں، ایک یہ بھی تو صدمہ ہے، عباس چلے آؤ، زینب کا یہ نوحہ ہے، عباس ہائے فیاض تڑپتا ہے، دریا پہ کوئی